بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ اگلی آیت 44 اب اللہ تعالیٰ نے تورات کا ذکر فرمایا، اب بتا رہے تورات کیا چیز۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے۔ یہ ہدایت کی وضاحت میں تاکید میں نور کیا ہوتا ہے؟ نور جو راستہ دکھائے، روشن کر دے اندھیرے کو۔ اللہ تعالیٰ جہالت کو اندھیرا کہتا ہے اور ہدایت کو اور علم کو نور کہتا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا؟ لہذا نور کا مطلب یہ نہیں تورات کھولو تو لائٹ نکلنا شروع ہو جاتی، قرآن کھولو تو لائٹ نکلنا شروع ہوتی ہے، انجیل کھولنے سے لائٹ نکلتی ہے، نہ، یہ جو جہالت کے اندھیرے ہیں ان کے لیے لائٹ ہے، ان کے لیے نور ہے۔ جہالت میں انسان کو حق و باطل دکھائی نہیں دیتا، جب اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور انسان اپنے وجود کا حصہ بناتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے، اس کی روشنی میں انسان حق و باطل کو دیکھتا ہے۔ بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا فیہا ھدی، اس کے اندر ہدایت ہے، ونور اور نور ہے، یحکم بہا النبیون، اس کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں انبیاء۔ انبیاء اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، کبھی چینج نہیں کرتے اس کو، اور نہ ہی اللہ کے نبیوں کے حقیقی وارث کچھ چینج کرتے ہیں شریعت میں، کوئی نیا قانون، کوئی نیا اللہ کے بتائے ہوئے قوانین سے ہٹ کے کوئی پیکج اپنے ماننے والوں کو دے دیتے ہو، نہیں کرتے ایسے۔ ہر نبی اپنی کتاب کا پابند ہوتا ہے، رسول اللہ قرآن کریم کے پابند ہیں۔ رسول اللہ قرآن مجید آیت قرآن کی سورہ زخرف میں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مضبوطی سے تھام لے اے رسول اس کو جو تیری طرف، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا۔ فَاسْتَمْسِكْ، تمسک آپ نے سنا ہوا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تمسک کیجئے اس کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یعنی قرآن۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم پر، آپ اس قرآن کو تھامے رکھیں۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ قرآن لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور آپ سے اور آپ کی قوم سے بہت جلد اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے۔ انبیاء بھی اللہ کی کتاب کے پابند ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اس تورات کے ذریعے انبیاء حکم کرتے ہیں۔ یہ کون سے انبیاء مراد ہیں؟ جو بنی اسرائیل کے انبیاء آئے تھے، حضرت موسیٰ بھی اور ان کے بعد والے انبیاء بھی۔ اب انبیاء کی صفت دیکھیے کیا بتا رہا ہے قرآن۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، وہ نبی کے جو تسلیم ہو گئے۔ اسلم سے اسلام کا لفظ ہے، روح اسلام یعنی خدا کے آگے تسلیم، سر نہیں اٹھانا اللہ کی بات کے آگے، سر جھکا دینا۔ انبیاء کی صفت ہے تسلیم ہو جانا، سب سے پہلے مسلم نبی ہوتے۔ وَأُمِرْتُ، رسول اللہ فرما رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں، یعنی یہ جو اللہ کا حکم آ رہا ہے سب سے پہلے میں سر جھکاؤں اس کے آگے، پہلا مسلم اللہ نے مجھے کہا آپ پابند ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ
فضائل کے نام پہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسٹیج پہ چڑھ کے؟ اللہ نے اہل بیت پر بہتان لگاتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اللہ نے ہم پہ تو نماز واجب ہی نہیں کی، ہم نے پھر بھی پڑھی ہے۔ یہ بہتان ہے اللہ کی اہل بیت اطہار پر۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے سر جھکانا ہے اللہ کے حکم کے آگے، نہ پڑھیں قرآن اور کریں موجیں، رہے قرآن سے دور، اور یا جو موج کرنی ہے موج کریں، سنیں، نعرے لگائیں، دادے دیں۔ اب ان قریب پتہ چل جائے گا روز قیامت کہ اس قرآن سے دوری کا کیا نتیجہ نکلا، قوم کا منہ کدھر لگ گیا۔ یحکم بہا النبیون، اس کے ذریعے انبیاء فیصلہ کرتے ہیں، الذین اسلموا، وہ نبی کے جو جھک گئے اللہ کے آگے۔ کن کے لیے فیصلے کرتے ہیں؟ للذین ہادو، اپنی قوم جو یہودی تھے۔ انبیاء اس تورات کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں۔ اور انبیاء کے بعد والربانیون، علماء ربانی، اللہ والے علماء، حقیقی علماء، ان کی تربیت کرنے والے۔ والاحبار، احبار یہودیوں کے علماء کو کہتے تھے، احبار جمع ہے حبر کی۔ حبر کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز، ایسی چیز کے جو اثر چھوڑتی ہے اپنا، جس کا اثر دیر تک باقی رہتا ہے۔ اور چونکہ علماء کے آثار، ان کی باتیں دیر تک باقی رہتے ہیں، تو یہ اپنے علماء کو احبار بولتے تھے۔ علماء ربانی اور احبار یہ بھی جو انبیاء کے حقیقی وارث ہیں، وہ بھی اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کیونکہ ان سے طلب کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں گے نبیوں کے بعد۔ وہ اللہ کی کتاب جیسی ہے اسی طرح حفاظت کریں گے، اسی کے مطابق احکام بتائیں گے لوگوں کو۔ اس لیے جو حقیقی علماء ہیں وہ کتاب کے محافظ ہیں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس تورات پر اور اس عہد پر گواہ ہیں کہ انہیں تورات کی حفاظت کرنی ہے، تورات کے مطابق فیصلے کرنے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس لوگوں سے نہ ڈرو، وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ تورات میں سچی بات یہ لکھی ہے، بتا دو گے، پہلے لوگوں سے چھپائی رکھی تھی، اب لوگ کہیں گے اور تو نے ابھی تک ہمیں بتائی کیوں نہیں تورات میں لکھی ہوئی بات۔ اللہ سے ڈرو، آج لوگوں سے چھپا لو گے، لوگوں کے سامنے بات نہیں کرو گے، چونکہ لوگوں کے دماغوں میں اور چیزیں تم نے بھر دی ہیں۔ لوگوں سے ڈرو گے، لوگوں سے مت ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے۔ اور وہ عالموں کو تو اٹھا کے اور جہنم کے نچلے درجے میں پھینکے گا، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی اللہ کی کتاب کی باتوں کو صاف صاف بتانا۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا، اور اب اللہ سبب بتا رہا ہے کیوں اب لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ پہلے مال کھا کھا کے اب لوگوں کو وہ باتیں بتائی ہوئی ہیں، اب صحیح بات بتا نہیں سکتے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں قلیل، ثمن قلیل نہ کماؤ، نہ پیسے کھاؤ لوگوں سے۔ اور ان کو پھر ظاہر بات ہے جب پیسوں کی لت لگ جائے گی تمہیں تو پھر تم لوگوں کی مرضیوں کا لحاظ کرو گے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو تو شارٹ کٹ پسند ہے، لوگوں کو تو سچی باتیں پسند نہیں ہے، تو پھر تم آہستہ آہستہ دین میں تحریف کرنا شروع ہو جاؤ گے، اور حقیقت میں صحیح واضح طور پر اللہ کی کتاب لوگوں کو نہیں بتاؤ گے۔ اور پھر آخری جملہ جو اس آیت کا ہے، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں علماء کو، فرما رہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے بھی جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تم اپنے آپ کو عالم کہتے رہو، اللہ کہہ رہا ہے تم کافر ہو۔ دیکھیں اللہ کے نازل کردہ کے مطابق کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ خدا کہہ رہے اگر تم نے نہ کیا یہ کام تو تم کافر ہو۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، قرآن کو سمجھیے، قرآن کے مزاج کو سمجھیے۔ جب انسان عمل چھوڑ دیتا ہے خدا کے حکم پر، اللہ کے کاغذوں میں ہو سکتا ہے اس کو کافر لکھ دیا جائے۔ اور اصول کافی میں کتاب الایمان والکفر میں روایات ہیں ائمہ کی، فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر مومنوں سے پوچھا جائے یہ کون ہے تو لوگ کہیں گے یہ مومن ہے، جبکہ اللہ کے پاس وہ کافر ہوتا ہے۔
اللہ کے پاس اللہ کے ریکارڈ میں وہ کافر لکھا ہوتا ہے، اگرچہ مومنوں نے بھی صحیح گواہی دی ہے. کیوں؟ انہوں نے تو ظاہر کو دیکھنا تھا، لیکن اللہ ظاہر کو تھوڑی دیکھتا ہے. قرآن بندے کا اندر سے جا کر بتاتا ہے اس کو کہ تو دیکھ تو ہے کیا. اگرچہ ظاہر میں تو مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا، لیکن اللہ تجھے بتا رہا ہے ان آیات سے دیکھ تیرے اندر کیا ہے. اور قیامت کے دن جو تیرے اندر ہے وہ باہر نکلے گا. یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے. حقیقی شخصیت جو اندر چھپی ہوئی تھی وہ قیامت کے دن لے کر بندہ پیش ہوگا، اور پھر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکے گا اس دن کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہ کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی تو ہیں کافر. اللہ العلی العظیم.